ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں،
آج آپ کے چک 42 جنوبی میں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی آیت ہے اور یہاں آپ کے محراب کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن اگر اس آیت کا مفہوم، اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر کی جائے تو میرے خیال میں دنیا کے کسی خطیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لفظ عالمین ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ایسے 40 عالم بنائے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العالمین سے عرض کی، اے اللہ، اگر یہ ساری دنیا کے انسان تیرے نافرمان ہو جائیں، ایک بھی بندہ تیری فرما برداری کرنے والا نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دنیا ختم کر دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے کلیم، میں اس دنیا کے اوپر ایک ایسا جانور بھیجوں گا جو اس ساری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، اتنا بڑا جانور؟ فرمایا ہاں یا اللہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور میری چراگاہ میں چل رہا ہے۔ یا اللہ، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ فرمایا کلیم، وہ میرے علم کے اندر ہے کہ پوری دنیا کو وہ جانور ایک لقمہ کرے گا، تو آپ یہ سوچو کہ وہ جانور کتنا بڑا ہوگا۔ جہاں وہ جانور چل رہا ہے وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنت میں آخری درجے کا جنتی ہوگا، آخری درجے کا جنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، فرمایا اس کا نام جوہینہ ہے۔ عرب کا قبیلہ جوہینہ ہے، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا، ساری تفصیل بتائی۔ فرمایا اس آخری درجے کی جو جنتی ہے، یعنی جہنم سے سب سے آخر میں وہ نکالا جائے گا، ہوگا مسلمان ہی، اس کی جو جنت ہوگی وہ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اب اتنے بڑے جہان ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی جہان ہیں وہ اللہ کے علم کے اندر ہیں، فرمایا محبوب سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم صرف اپنے اوپر توجہ کریں، اپنی زندگی کے اوپر توجہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کتنا حصہ ملا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت، فرش والوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت، زمین کے اوپر رینگنے والوں کے لیے بھی آقا رحمت، ہوا میں اڑنے والوں کے لیے بھی آقا رحمت، پہاڑوں کی مخلوق کے لیے بھی آقا رحمت، سمندروں کی مخلوق کے لیے بھی آقا رحمت، زمین کے اندر نیچے رہنے والی مخلوق کے لیے بھی آقا رحمت، آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوق کے لیے بھی آقا رحمت، آسمانوں کے نیچے زمین کے اوپر درمیان میں رہنے والی تمام کی تمام مخلوقات کے لیے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی ہے کہ جس کو دنیا کی تمام کائنات جانتی ہے، دنیا کی تمام مخلوقات جانتی ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کو یہ سمجھ ہے، دنیا کی تمام چاہے وہ عقل والی مخلوق ہے یا بے شعور مخلوق ہے، چاہے وہ سانس والی مخلوق ہے یا بغیر سانس والی مخلوق ہے، لیکن امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سب اللہ کی مخلوق جانتی اور پہچانتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اقرار بھی کرتی ہے۔ دیکھو فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ وہ درخت کھڑا ہے اس کو جا کر میں محمد رسول اللہ کا سلام دو۔ وہ گیا، صحابی رسول جا کر ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیا۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا دوڑتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک پرندہ آیا، غالباً کبوتری کے بچے شاید کسی نے اٹھا لیے تھے، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک کے قریب پھڑ پھڑانے لگی، اڑنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو اس پرندے کے جو بچے تھے یا انڈے تھے وہ کس نے اٹھائے ہیں؟ یہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے میرے بچے واپس چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ صحابی رسول نے وہ بچے واپس کر دیے، تو وہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔ اب ایک پرندے کو یہ شعور کس نے دیا؟ ایک درخت کو یہ شعور کس نے دیا؟ اب ساری کی ساری اللہ اکبر۔ فرمایا ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے ایک ہرنی کا شکار کیا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ ہرنی نے اپنی زبان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گزرے تو اپنی زبان میں کچھ بلبلائی، اپنی زبان میں کچھ باتیں کی، اپنی زبان میں کچھ کہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں چھوڑ سکتا حضور صلی اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا کم سے کم اس ہرنی کو اتنی مہلت دے، یہ کہتی ہے میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ وہ یہودی ہنسنے لگا، ہنس کے کہنے لگا یہ بھی کیا بات ہوئی، کوئی جانور بھی چھوٹا ہوا واپس آتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کر، اس ہرنی کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دے، اگر یہ واپس نہیں آئے گی میں محمد رسول اللہ تیرا غلام بن جاؤں گا، جب تک یہ ہرنی واپس نہیں آئے گی میں تیرے پاس رہوں گا۔ وہ یہودی بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو آج بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ کافی دیر گزری، وہ یہودی ہنسنے لگا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو، بس ہو گئی بات۔ اب وہ جانور بھی کبھی واپس آتا ہے، جانور بھی کبھی واپس لوٹتا ہے، جانور بھی کبھی سمجھتا ہے، جانور کو بھی کبھی پتہ چلتا ہے، لیکن اس یہودی کو کیا پتا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس ہرنی کے لیے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، ابھی وہ یہودی ہنس ہی رہا تھا کہ دور سے اس نے دیکھا وہ ہرنی ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی ہیں، وہ دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ ہرنی آئی، آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر اپنے سر کو رکھ دیا۔ اب جب اس یہودی نے یہ واقعہ دیکھا، اس یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئے، حضور ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام مخلوقات جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے بکھرے موتی، اس کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ فرمایا ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت حسن اور حسین غیب ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے بچوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ فرمایا اس پہاڑ کے قریب دیکھا کہ حضرت حسن و حسین یوں سہمے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے کھائی ہے، اور اس کھائی سے پہلے ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ ہے جس نے ان بچوں کے اوپر یوں ان کو روکا ہوا ہے کہ تاکہ بچے کھائی کے اندر نہ گر جائیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس سانپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے سر کو نیچے ڈالا اور اپنا راستہ لے لیا۔ وہ بچے دوڑتے ہوئے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے مل گئے۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے کہ یہ ہیں ساری کائنات کے لیے جو رحمت بن کے آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ فرمایا جبریل وہ کیسے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ شک تھا پتہ نہیں اللہ مجھے جہنم کے اندر نہ ڈال دیں، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی رحمت کی برکت سے جب قرآن کے اندر میرا ذکر آیا نزل بہ الروح الامین، فرمایا یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر میرا ذکر کیا ہے، اب میرے اوپر کم سے کم مجھے اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت کی وجہ سے مجھے میری بخشش کا یقین ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ انسانی شکل عطا فرمائی، یہ حضور کی رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھو 7 ارب کے قریب آبادی ہے، ان میں سے 1.5 یا 2 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم اور کافر ہیں۔ یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی رحمت کے صدقے آپ کو اور مجھے کلمہ نصیب فرمایا۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کی کیا حالت تھی؟ انسان تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھے، شراب یہ پیتے تھے، زنا یہ کرتے تھے، ہر قسم کی بدگوئی، چوری ڈکیٹی، سود خوری، رشوت، ہر چیز کا بازار گرم تھا۔ عورت کو زندہ، بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ یہ اللہ پاک نے حضور کی رحمت کے صدقے آپ کو اور مجھے دین اسلام عطا فرمایا، انسانیت کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی رحمت کے صدقے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ ہم نے انسان کو بڑا معزز پیدا کیا، اشرف المخلوقات آپ کو اور مجھے لقب ملا، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقتہ بیدی، فرمایا انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اتنی بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اتنی بہترین چہرہ عطا فرمایا، یہ ساری حضور کی رحمت کی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اوپر اربوں انسان ہیں، کسی کا چہرہ 100% آپس میں نہیں ملتا، کسی کا ناک آپس میں نہیں ملتا، کسی کے کان آپس میں نہیں ملتے، کسی کی آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، کسی کا سر آپس میں نہیں ملتا، اور تو اور چھوڑو انسان کا یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر یہ لکیریں ہیں، یہ انگلی کی لکیریں ہیں، یہ انگوٹھے کی لکیریں ہیں، اربوں انسان ہے، آپس کے اندر کسی ایک کی لکیریں بھی آپس کے اندر میچ نہیں کرتی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ اکبر، میں نے عرض کیا کہ جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ گناہ کرتے، اللہ ان کے چہروں کو بدل دیتا، وہ گناہ کرتے۔ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، پہلے سپارے کے اندر موجود ہے، اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، اللہ ان کو زندہ زمین میں دفن نہ کر دینا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں نہ مانگی ہوتی تو آج آپ کے اور میرے جو اعمال ہیں، آج آپ کے اور میرے جو کام ہیں، یقین کرو آج کافروں سے بھی زیادہ، آج غیر مسلموں سے زیادہ بدترین گناہ کرتے ہیں مسلمان۔ کیا آج کا مسلمان 100% نماز پڑھتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان زنا نہیں کرتا؟ کیا آج کا مسلمان رشوت نہیں لیتا؟ کیا آج کا مسلمان سود نہیں کھاتا؟ کیا آج کا مسلمان کسی کی ماں اور بہن کی عزت کو تباہ اور برباد نہیں کرتا؟ کیا آج کا مسلمان غلط نگاہ نہیں اٹھاتا؟ کیا آج کا مسلمان غلط ناپ تول نہیں کرتا؟ کیا آج کا مسلمان زمین کے اندر ناجائز چوری چھپے کسی کا پانی نہیں لگاتا؟ کیا آج کا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا آج کا مسلمان چھپ کر گناہ نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم آج جو مسلمان گناہ کرتے ہیں یہ تو ایسے گناہ ہیں کہ جن امتوں کے، جن قوموں کی شکلیں تبدیل ہو گئیں، جن قومی کی شکلیں سور خنزیر بندر کی طرح ہو گئیں، آج کے مسلمان کے تو اعمال ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیا آج ہماری گھریلو زندگی کافروں کی طرح نہیں ہے؟ آج مسلمان کتنی گیا گزرا ہو چکا، اتنی اعلیٰ اخلاق والے پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اتنی رحمت للعالمین پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، پیغمبروں کے امام اللہ نے عطا فرمائے، نبیوں کے سردار اللہ نے عطا فرمائے، فرشتوں کے سردار اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جن کی خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو ان کا تعارف کرانے کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کے لیے یہ رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، ہوا خلا فضا کو بنایا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنا دیا، اللہ نے 18,000 مخلوقات کو اللہ نے بنا دیا، آپ کو اور مجھے وجود بخش دیا۔ اتنے بڑے پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی ہم آج کافروں کی پیروکاری کرتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر میں سوچنا کہ اگر میں نے شادی کی ہے، کیا میں نے اس پیغمبر کی سنت کو اپنایا ہے؟ نہیں اپنایا تو مجھے شرم کا مقام ہے، میرے لیے پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میں نے ایسی اعلیٰ پیغمبر کو چھوڑ کر، نبیوں کے اماموں کو چھوڑ کر، سردار دو جہاں کی سنت کو چھوڑ کر میں نے آج کافر کی سنت کو اپنایا۔
اللہ اکبر۔ یاد رکھنا جب آج تیری اور میری بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، سارے احکامات کو ہم توڑ کے رکھ دیتے ہیں، حضور کی ساری سنتوں کو چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، سارے دین کا ہم ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہاں ڈانس ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، وہاں سود کے اوپر پیسے اٹھا کر ہم دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں جی قرآن لے کے آؤ۔ جب قرآن اس بیٹی کے اوپر رکھ کر کے کہتے ہیں جی اس کے سائے کے اندر بیٹی کو روانہ کرو، میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ وہ قرآن بھی تیرے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہتے ہیں جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ بھی کہتے ہوں گے اس وقت وہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، ظالمہ تو نے سارے اپنے کام شریعت کے خلاف کیے، اللہ کے سارے احکامات کو توڑا، حضور کی ساری سنتوں کو چھوڑا، ساری رات سارا دن تو نے اپنے گھر کے اندر ڈانس گانا بجانا چلایا، اب رخصتی کے وقت تو قرآن اوپر لے کے آیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس کے سائے کے نیچے جاؤں گا تو برکت پڑے گی؟ کوئی برکت نہیں پڑے گی، اللہ کی لعنتیں بسیں گی۔ آج ہم نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، آج ہمارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا، آج غور و خوض کرنا۔ آج دنیا کے اوپر دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک کفر کی تہذیب ہے، ایک اسلام کی تہذیب ہے۔ ایک کافر اپنی تہذیب کو دنیا کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ تہذیب ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اور مجھے دے کے گئے، ایک وہ چیز ہے، وہ رہن سہن ہے جو کافر چاہتی ہیں ساری دنیا میں ہماری حکمرانی ہو، ایک وہ رہن سہن ہے جو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے۔ تنہائی میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا، اگر پہلے چھوڑ دو، پہلے جو ہو گیا ہو گیا، آج گھر میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، آیا کہ میں تہذیب کافرانہ کو چل رہا ہوں یا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے اوپر چل رہا ہوں، میں کافروں کی مان کے چل رہا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چل رہا ہوں، میں کافروں کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا جواب دیں گے ہم قیامت والے دن اس پیغمبر کو جس کو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، 4-5 سال کی عمر ہوتی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ابھی اس کو پڑھانا ہے، کہاں پڑھانا ہے؟ کسی کے ذہن میں مدرسے کا نام نہیں آتا، کوئی یہ نہیں کہتا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا، میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، میں اپنے بچے کو قرآن کا قاری بناؤں گا، میں اپنے بچے کو قرآن کا مفسر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو حدیث کا محدث بناؤں گا۔ نہیں کہتے ہیں جی اسکول کے اندر، وہ بھی اسکول انگلش میڈیم سکول کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی انگلش میڈیم سکول کے اندر داخلہ ہو گیا، وہاں پہنچے، ماسٹر صاحب نے کہا جی پینٹ شرٹ ڈلوا کے آنی پڑے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس یہ سکھایا، میں اپنے بچے کو پینٹ شرٹ پہنا کے سب سے پہلے اس بچے کا ذہن بنا رہا ہوں کہ بیٹا، شاید بیٹا بھی بڑا ہو کر یہ سمجھے نام تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن لباس ہمیں کافر کا پہنا دیا گیا۔ یہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، پینٹ شرٹ کے اندر وہ چلنا شروع ہو گیا، اس نے جا کر الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم نہیں پڑھا، الرحمن علم القرآن نہیں پڑھا، اس نے قل هو اللہ احد جا کے نہیں پڑھا، بیٹے نے جا کر وہاں ABC شروع کر دی۔ میں یہ ذہن میں رکھنا، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ میں خود بھی ڈبل میں ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس طرح ہمیں اندھا بنا کر جو تہذیب کا، میں نے عرض کیا یہاں دو تہذیبوں کی جنگ ہے، جب تو اور میں اپنے بیٹے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب سے ہٹا کر پوری کافرانہ تہذیب کے مطابق اس کی تربیت کریں گے، کافرانہ تہذیب کے مطابق اس کو تعلیم دلوائیں گے۔ جی میری بچی ہے وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کے سکول جا رہی ہے، میرا بچہ ہے وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کے سکول جا رہا ہے، آج میری بچی میٹرک کر کے آ گئی، اب جب بچی میٹرک کر کے آئی، FA کر کے آئی،
آئی, ایم اے کر کے آ گئی. اب وہ بچی کا دوپٹہ جو ہے بچی کے گلے کے اندر آ گیا, اس کی آستینیں یہاں تک آ گئیں, اس کے شلوار جو ہے وہ آدھی ٹانگوں تک آ گئی, اور اس کے کپڑے ٹائٹ ہو گئے. یاد رکھنا میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں, اور آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں. اگر تو تہجد گزار ہے ٹھیک ہے, نمازی ہے ٹھیک ہے, تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہیں ٹھیک ہے, ہر سال تو 4 مہینے لگاتا ہے ٹھیک ہے, کسی بڑے اللہ والے کا اگر تو اس کا بیعت ہے ٹھیک ہے, تو عالم ہے پھر بھی ٹھیک ہے, تو کو خود بڑا امام ہے پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھنا, اگر تیری بچی ایم اے کرنے کے بعد دوپٹہ اس کے گلے کے اندر آ گیا, تیری بچیوں کا لباس آدھی آستینیں ہیں, تیری بچیوں کا, تیری گھر والی کا گھر کے اندر لباس ٹائٹ ہے, تیری گھر والی, تیری بچیوں کا لباس شلوار آدھی ٹانگ تک آ گئی, اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, پھر جنت میں جانے کے خواب چھوڑ دینا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ایک قوم تھی, اللہ نے حکم کیا جبریل, جی رب جلیل, فرمایا جا کر اس قوم پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دے. حضرت جبریل امین تشریف لائے, آ کے دیکھا ایک اللہ والا وہاں ایسا ہے جس کی بڑی عمر ہے, سفید داڑھی ہے, پورا شریعت کا پابند ہے, اس نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. توجہ سے میری بات سننا, آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. حضرت جبریل امین واپس اللہ کی دربار میں, اللہ آپ نے حکم کیا میں حاضر ہوں, لیکن وہاں میں نے دیکھا آپ کا اتنا فرما بردار بندہ آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا جبریل یہ ساری کی ساری بستی کو اٹھا کر اس بدبخت کے اوپر ڈال دے. فرمایا یہ خود نمازیں پڑھتا رہا, یہ خود نیکیاں کرتا رہا, یہ خود دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا, لیکن اس پورے علاقے کے اندر میرے احکامات ٹوٹتے رہے, میری شریعت کی مخالفت ہوتی رہی, اس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. وہ تو باہر پوری کی پوری بستی کا معاملہ تھا, جب تیرے اور میرے گھر کے اندر اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہوں گے, ناراض نہ ہونا, پھر تیری نماز تجھے شاید فائدہ نہ دے, ٹھیک ہے تیرا فرض ضرور ادا ہوگا, لیکن جو فائدہ نماز کا ہونا چاہیے. اگر تیری بیوی دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی, اگر تیری گھر والی نماز نہیں پڑھتی, اگر تیری بیٹی شریعت کے مطابق لباس نہیں پہنتی, تیری بیوی کا پردہ نہیں ہے, تیری بیٹی کا پردہ نہیں ہے, تیرے بیٹے کے اندر حیا موجود نہیں ہے, تو یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی جگہ کا بڑا ہوتا ہے, یعنی گھر کا جو سربراہ ہے, گھر کے سربراہ سے ان کے سارے کے سارے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتا ان کے بارے میں بھی تو بتا, تو ان کا وارث تھا, تو ان کے اوپر حکمران تھا, تو نے بتا ان کو دین کے مطابق کتنی عمل کرایا. حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا ایک عورت آئے گی, اس کا جہنم کا فیصلہ ہوگا, اللہ کی دربار میں کہے گی اللہ میرے خامند کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دو, اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دو, میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دو, میرے بڑے بیٹے کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دو. کیوں یا اللہ, ایک دین کے مطابق زندگی گزارتے تھے, یہ نمازیں پڑھتے تھے, علماء کا بیان سن کے آتے تھے, دین کے مطابق زندگی گزارتے تھے, میں نے اگر ان کا کھانا نہ پکاتی یہ میرے اوپر سختی کرتے تھے, میں ان کے کپڑے نہ دھوتی یہ سختی کرتے تھے, حتیٰ کہ سالن کے اندر نمک اور مرچ کم زیادہ ہو جاتی تو یہ زبان درازی پہ اتراتے تھے, لیکن میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, میں نے پردہ نہیں کیا انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, میں نے تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی انہوں نے مجھے نہیں بتایا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. اللہ جہاں میں گناہگار ہوں, اللہ جہاں میں قصوروار ہوں, وہاں یہ بھی قصوروار ہے. روایات کے اندر آتا ہے اس ایک عورت کی التجا پر ان 4 آدمیوں کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر دین کو لے آئیں، اپنے گھروں کے اندر دین کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کر بازار سے پینٹ شرٹ دلواتے ہیں، ہاف قمیض ہاف شلوار لے کے آتے ہیں۔ بے شک آسانی ضرور ہے، بے شک وہ سستے ضرور ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیا کرو کہ ہم ابھی سے اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہے ہیں، بیٹا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نہیں اپنائے گا تو انگریز کی تہذیب اپنائے گا، تو یہودی اور عیسائی کی تہذیب اپنائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم یہود و نصارہ کی تہذیب اپناتے ہوئے اسی حال کے اندر مر گئے، ہماری شکل و صورت یہود و نصارہ کی، ہم اپنی شکل دیکھیں، میری شکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے یا میری شکل کسی یہودی کی طرح ہے یا میری شکل کسی عیسائی کی طرح ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا قیامت والے دن جس کی شکل بندے کی ہوگی اسی کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر آج تیری شکل یہودی کی طرح ہے، قیامت والے دن یہودی بن کے اٹھے گا۔ تیری شکل عیسائی کی طرح ہے، قیامت والے دن عیسائی بن کے اٹھے گا۔ اگر تیری شکل محمدی ہے، رب اکبر کی قسم قیامت والے دن لواء الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھ کر حوض کوثر کا پانی پی کر جنت میں جا رہا ہوگا۔ اسی لیے خیال کر، آج بھی وقت ہے، نہیں معلوم آج شام کو موت آ جائے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، پتہ نہیں آج ہم یہیں مسجد سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے۔ روزانہ موت ہوتی ہے، روزانہ اعلان ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا بندہ بیمار ہوتا، صحت مند ہوتا، پتہ چلتا جی فوت ہو گیا۔ آج تو پتہ نہیں چلتا، کہتے ہیں جی فوت ہو گیا فلانے کا اعلان، کہتے ہیں یار ابھی تو ہم نے نماز اکٹھی پڑھی، جی فوت ہو گیا۔ وہ کسی کا اعلان ہوا، کہتے ہیں یار ابھی تو مجھے بازار میں ملا ہے، کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی تو صحت مندہ، او جی چلتے چلتے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج تو یہ زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے آج ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے، آج ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جتنی ہماری استعداد کے اندر ہے، جتنی ہماری توفیق کے اندر ہے، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اتنی تو اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔